کیا بریفنگ ہو رہی ہے ان کو؟ السلام علیکم، بیٹھ جاؤ. اطفال کو بھی ہے خیال رکھنا چاہیے. طاہر محمود صاحب تلاوت کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ترجمہ. میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا، اسے بہت سخت شاق ادرتا ہے جو تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور وہ تم پر بلائی چاہتے ہوئے حریص رہتا ہے. مومنوں کے لیے بے حد مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. پس اگر وہ پیٹھ پھیر لے تو کہہ دے میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اسی پر میں توکل کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا رب ہے. سورۃ التوبہ آیات 128-129. توبہ نہیں. کل یہاں کیمرہ مین کون تھا؟ تم ہی تھے. لجنا کے تو میں نے کہا وہ سامنے سے تصویر نہیں دینی. کل میں نے دیکھا ہے پروگرام، ان کے فرنٹ ویو بھی آ رہا تھا. لجنا کل کلاس جو تھی لڑکیوں کی، اس میں نے منع کیا وہ صرف سائڈ اور بیک دکھایا کریں صرف. ہاں کل اس میں کیا نا سامنے والا نہیں آنا چاہیے، چہرے شکلیں نظر نہیں آنی چاہیے. رائٹ. اچھا جی، حدیث طلاق قمر. السلام علیکم حضور. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ترجمہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں اور قیامت کے دن میزان میں بھاری ہوں گے اور پروردگار کو بہت پسند ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اچھا، ان کلمات کے ساتھ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک الہام بھی ہوا تھا درود شریف ملا کے، پتہ ہے؟ ہمیں دعاؤں میں بتایا بھی ہوا ہے، پڑھا کرو. کیا ہے سوائے تمہارے کسی کو نہیں پتا؟ بڑی دیر سے ہاتھ کھڑا کیا. بشر صاحب، بشر ہو تم؟ بتاؤ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سمجھ آئی؟ چلو
کہ عمر منصور حضرت مسیح علیہ السلام کے ارشادات. السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطفال میں ہو؟ جی اطفال میں ہو بھی؟ جی سر. 15 سال کے ہو؟ جی سر. یا 16 کے؟ 15. اچھا ہاں جی. 15 سال کی عمر داڑھی آ گئی ہے. جی سر. چلو. فرمودات سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام. میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ عربی نبی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہزار ہزار درود اور سلام اس پر ہوں، یہ کس عالی مرتبے کا نبی ہے. اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں. افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے، بجز اس کے مرتبے کو شناخت نہیں کیا گیا. وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا. اس نے خدا سے انتہائی درجے پر محبت کی، اور انتہائی درجے پر بنی نوح کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی. اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا، اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین اور آخرین پر فضیلت بخشی، اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں. وہی ہے جو سرچشمہ ہر ایک فیض کا ہے، اور وہ شخص جو بغیر اقرار اور افاظہ اس کے کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ انسان نہیں بلکہ ذریت شیطان ہے. کیونکہ ہر ایک فضیلت کی کنجی اس کو دی گئی ہے، اور ہر ایک معرفت کا خزانہ اس کو عطا کیا گیا ہے. جو اس کے ذریعے سے نہیں پاتا وہ محروم ازلی ہے. ہم کیا چیز ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم کافر نعمت ہوں گے اگر اس بات کا اقرار نہ کریں کہ توحید حقیقی ہم نے اس نبی کے ذریعے سے پائی. زندہ خدا کی شناخت ہمیں اس کامل نبی کے ذریعے سے اور اس کے نور سے ملی، اور خدا کے مکالمات اور مخاطبات کا شرف بھی جس سے ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، اسی بزرگ نبی کے ذریعے سے ہمیں میسر آیا. اس آفتاب ہدایت کی شعاع دھوپ کی طرح ہم پر پڑتی ہے، اور اس وقت تک ہم منور رہ سکتے ہیں جب تک کہ ہم اس کے مقابل کھڑے ہیں. حقیقت الوحی صفحہ 115 116. دانیال تمہیں سمجھ آئی کیا کہا ہے؟ تھوڑی سی جو آئی اس کا خلاصہ بتاؤ. دو اس کو مائکروفون. کون قابو کر کے بیٹھ گیا ہے؟ دو نا ادھر دو. مل گیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام حیرت سے دیکھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کتنا بڑے مرتبے کے نبی ہیں جی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے مل کے ہم تک وہ باتیں پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی ہیں. جی ٹھیک ہے، یہی سمجھ آئی؟ آئی. بس چلو آگے نظم پڑھنی ہے سرمد نے. السلام علیکم حضور. السلام علیکم. کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام. وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو، جو کچھ بتوں میں پاتے ہو اس میں وہ کیا نہیں. سورج پہ غور کر کے نہ پائی وہ روشنی، سورج پہ غور کر کے نہ پائی وہ روشنی،
جب چاند کو بھی دیکھا تو اس یار سا نہیں، واحد ہے لا شریک ہے اور لازوال ہے، واحد ہے لا شریک ہے اور لازوال ہے، سب موت کا شکار ہے، اس کو فنا نہیں، سب خیر ہے اسی میں کہ اس سے لگاؤ دل، سب خیر ہے اسی میں کہ اس سے اسی میں کہ سب خیر ہے اسی میں کہ لگاؤ، کہ اس سے لگاؤ دل، ڈھونڈو اسی کو یارو بتوں میں وفا نہیں، اس جائے پر عذاب سے کیوں دل لگاتے ہو، اس جائے پر عذاب سے کیوں دل لگاتے ہو، دوزخ ہے یہ مقام، یہ بستان سرا نہیں، وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو۔ اچھا جی، حسن مقصود، توحید کے لیے غیرت۔ السلام علیکم پیار حضور۔ وعلیکم السلام۔ توحید پرستوں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرک و بت پرستی کے تاریک دور میں توحید کے قیام کا عظیم الشان کام لینا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں توحید کی محبت اور بت پرستی سے نفرت ڈال دی تھی، اور اپنی خاص مشیت سے آپ کو ہر قسم کے شرک سے محفوظ بھی رکھا۔ چنانچہ چند ایک واقعات اس کے بارے میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی تھیں کہ بوانا ایک بت تھا جس کی قریش بہت عزت کرتے تھے، اس کے پاس حاضر ہو کر سال میں ایک دن وہاں اعتکاف کرتے تھے۔ ابو طالب بھی اپنی قوم کے ساتھ وہاں جایا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیاں اور ابو طالب آپ سے سخت ناراض بھی ہوتے اور کہتے کہ ہمیں تو آپ کی بتوں سے بیزاری کی وجہ سے آپ کے بارے میں ڈر ہی رہتا ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ اپنی پھوپھیوں کے اصرار پر وہاں چلے تو گئے، مگر سخت خوفزدہ ہو کر واپس آ گئے اور کہا کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے۔ پھوپھیوں نے کہا کہ اتنے نیک انسان پر شیطان اثر نہیں کر سکتا، اور پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہی میں بت کے قریب جانے لگتا تھا تو سفید رنگ اور لمبے قد کا ایک شخص چلا کر کہتا تھا کہ اے محمد پیچھے رہو اور اس بت کو مت چھوؤ۔ بعد میں پھر پھوپھیوں نے بھی اصرار چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہی آپ کو ایسی مشرکانہ رسوم سے محفوظ رکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بچپن سے ہی اپنے خالق و مالک کی محبت بھر دی گئی تھی۔ عبادت اور ذکر الہی سے آپ کو خاص شغف تھا۔ جوانی میں ہی آپ کو نیک اور سچی خوابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور آپ غار حرا میں تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت الہی کے نظارے دیکھ کر مکہ کے لوگ سچی تو کہتے تھے عاشق محمد ربا، کہ محمد تو اپنے رب پر عاشق ہو گیا ہے، اور اس میں کیا شک ہے کہ آپ اپنے رب کے سچے عاشق تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا پہلا سبق ہی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ تھا، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اڑنا بچھونا توحید ہی تھا۔ صبح و شام خدا کی توحید کا دم بھرتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے جنہوں نے شرک و بت پرستی کے ماحول میں نعرہ توحید بلند کیا، پھر عمر بھر علم توحید بلند کیے رکھا اور کبھی اس پر آنچ نہ آنے دی۔ اس کلمہ توحید کی خاطر ہر طرح کے دکھ اٹھائے، اذیتیں برداشت کیں، اپنے جانی دوستوں کی قربانی دی اور خود اپنی جان کی قربانی پیش کرنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ ہمیشہ قیام توحید کے لیے کوہ استقامت بن کر تمام ابتلاؤں کا مقابلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کو ہی ذریعہ نجات قرار دیا اور فرمایا کہ جس نے صدق کے دل سے توحید باری کا اقرار کیا وہ جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی حفاظت کی خاطر وطن کی قربانی بھی دی اور مدینہ ہجرت کر لی۔ جب وہاں بھی دشمن تعاقب کر کے حملہ آور ہوا تو مجبوراً دفاع کے لیے تلوار اٹھائی، مگر ان دفاعی جنگوں کی بھی غرض یہی تھی کہ خدا کا نام بلند ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا یہ احترام بھی قائم کیا کہ اپنے اوپر حملہ آور ہونے والے اور ظلم کرنے والے جانی دشمنوں کے متعلق فرمایا کہ اب بھی اگر یہ کلمہ توحید پڑھ لیں تو ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں۔ گویا ہماری تلواریں جو اپنے دفاع کے لیے اٹھی تھیں کلمہ کے احترام میں پھر میانوں میں واپس چلی جائیں گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ توحید کا اقرار کرنے پر جانی دشمن کو امان دینے کا حکم دیا۔ غزوہ احد میں کفار مکہ کے درہ احد سے دوبارہ حملے کے بعد مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی۔ اس دوران 70 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبریں پھیل گئیں۔ دشمن کو اس پر خوش ہونے کا موقع میسر آ گیا۔ ابو سفیان فخر میں آ کر اپنی فتح جتلانے لگا۔ اس نازک حالت میں جب مسلمان خود حفاظتی کی خاطر ایک پہاڑی دامن میں پناہ گزین تھے، ابو سفیان مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا کیا تم لوگوں میں محمد ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از راہ مصلحت ارشاد فرمایا کہ ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ مسلمانوں کی خاموشی دیکھ کر ابو سفیان کا حوصلہ بڑھا، کہنے لگا کیا تم میں ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے؟ حضور نے پھر ارشاد فرمایا کہ جواب نہ دو۔ اس پر ابو سفیان پھر بولا کیا تم میں خطاب کا بیٹا عمر ہے؟ مسلمانوں کی مسلسل خاموشی دیکھ کر ابو سفیان نے فتح و کامرانی کا نعرہ لگایا اور کہا اولو الحب البت زندہ باد۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت توحید نے جوش مارا اور آپ نے جواب دینے کا ارشاد فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیا کہیں؟
فرمایا کہو اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ سب سے بلند اور اعلیٰ شان والا ہے۔ ابو سفیان نے کہا ہمارا تو عزا بت ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو جواب دو اور یہ کہو کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت اس خانہ خدا کو 320 جھوٹے خداؤں نے گھیر رکھا تھا، لیکن ابراہیمی دعاؤں کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس ظلم اور جھوٹ کے مٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے خانہ کعبہ تشریف لا کر خدا کے گھر کو بتوں سے پاک کیا۔ مکے میں داخلے کے وقت دنیا نے اکمال انکسار کا ایک منظر دیکھا کہ جب اپنی ذات کا معاملہ تھا تو اس فخر انسانیت نے اپنا وجود کتنا مٹا دیا اور اپنا سر کتنا جھکا دیا تھا کہ سواری کے پالان کو چھونے لگا۔ لیکن جب رب جلیل کی عظمت و وحدانیت کی غیرت کے اظہار کا وقت آیا تو نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک بت کے پاس جا کر پوری قوت سے اس پر اپنی کمان ماری، یہ کہ بعد دیگرے ان کو گراتے چلے گئے۔ آپ بڑے جلال سے یہ آیت پڑھ رہے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور وہ ہے ہی مٹنے والا۔ چند لمحوں میں ضرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات نامی بت ریزہ ریزہ ہو گیا، اعضاء ٹوٹ کر پارا پارا ہو گیا اور حبل پاش پاش ہو کر بکھر گیا۔ تعمیر بیت اللہ کا یہ مقصد پورا ہوا کہ اس میں صرف اور صرف خدائے واحد کی پرستش کی جائے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرادوں اور تمناؤں کے پورا ہونے کا دن تھا۔ یہ خدا کی بڑائی ظاہر کرنے اور عظمت قائم کرنے کا دن تھا۔ اس روز رسول خدا کو زندگی کی سب سے بڑی خوشی پہنچی کہ توحید کا بول بالا ہوا تھا۔ اس کیفیت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے پاس تشریف لائے اور حجر اسود کا بوسہ لیا تو وفور جذبات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بآواز بلند اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ صحابہ نے بھی جواب میں اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور اس زور سے لگائے کہ سرزمین مکہ نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی، مگر نعرے تھے کہ تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے صحابہ کو خاموش کرایا۔ جزاکم اللہ۔ یہ نعمان صاحب نظم پڑھیں گے؟ نہ چھوٹا قد تو نہیں تمہارا؟ السلام علیکم۔ کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم، آئینہ اب سار کا، چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، کیونکہ کچھ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا، کیونکہ کچھ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا، اس بہار حسن کا دل میں ہمارے، ہمارے، جوش ہے،
مت کرو کچھ ذکر ہم سے، ترک یا تار کا مت کرو کچھ ذکر ہم سے، ترک یا تار کا ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف، جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا، جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا۔ چشمۂ خورشید میں موجیں تیری مشہود ہیں، ہر ستارے میں تماشا ہے تیری چمکار کا، ہر ستارے میں تماشا ہے تیری چمکار کا۔ کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ اب سار کا۔ ہاں جی، فرحاد ناصر صاحب۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر الہی اور حمد و شکر میں اسوہ رسول ہمارے پیارے نبی اور نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے خالق حقیقی اور پروردگار کی یاد میں محو رہتے اور اپنی زبان کو اس کے ذکر اور شکر سے تر رکھتے تھے۔ آپ عین عالم جوانی میں دنیا کی دلچسپیوں سے بیزار غار حرا کی تنہائیوں میں جا کر اس محبوب حقیقی کو ہی تو یاد کرتے تھے، اور اسی میں آپ کی زندگی کا سارا لطف تھا۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر تو اہل مکہ بھی کہتے تھے کہ محمد تو اپنے رب پر عاشق ہو گیا ہے۔ دن ہو یا رات، خلوت ہو یا جلوت، عالم خواب ہو یا بیداری، کبھی بھی آپ اپنے رب کی یاد نہیں بھولے۔ فرماتے تھے میری آنکھیں جب سو جاتی ہے تو بھی دل نہیں سوتا۔ گویا ذکر الہی آپ کے دل کی غذا تھا، جیسے جسم کا انحصار دوران خون پر ہے، اسی طرح آپ کی روح کا دار و مدار ذکر الہی پر تھا۔ آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔
आम लोगों का तो अक्सर दिल नमाज में नहीं लगता और नमाज में होकर भी ख्यालात कहीं और होते हैं। इसके बरक्स हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल नमाज के अलावा औकात में भी नमाज में ही अटका होता था। अल्लाह को इतना याद करने के बाद भी आप अपने रब के हुजूर ये दुआ करते थे कि रब्बि जअलनी लक ज़ाकिरन लक शाकिरन, यानी ए मेरे रब मुझे अपना जिक्र करने वाला और अपना शुक्र करने वाला बनायो, क्योंकि शुक्र भी दरअसल जिक्र इलाही और मोहब्बत के इजहार। शाकिरन तुमने पढ़ा जी? शाकिरन 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 यानी ए मेरे रब मुझे अपना जिक्र करने वाला और शुक्र करने वाला बनायो, क्योंकि शुक्र भी दरअसल जिक्र इलाही और मोहब्बत के इजहार का एक खूबसूरत असलूब है और जिक्र की एक बेहतरीन शक्ल हम्दो सुना है। फ़र्ज़ नमाजों के अलावा नवाफिल में भी आपके शुक्राने का ये आलम था कि पूरी पूरी रात खुदा के हुजूर इबादत में गुजार देते, यहाँ तक कि पाँव सूज जाते। एक मर्तबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ किया कि इतनी मुशक्क़त क्यों उठाते हैं, तो क्या खूब जवाब दिया, अफ़ला अकूना अबदन शकूरा, कि मैं खुदा का इंतहाई शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। फरमाते थे कि अल्लाह ताला अपने उस बंदे से बहुत राज़ी और खुश होता है जो एक लुक़मा भी खाता है तो अल्लाह की हम्द और तारीफ़ करता है, पानी पीता है तो उस पर भी अल्लाह की हम्द करता है। चुनाचे खाने के बाद आप दुआ करते हैं, उस खुदा की तमाम तारीफ़ है जिसने हमें खाना खिलाया और पानी पिलाया और हमें अपना फरमाबरदार बंदा बनाया। रात को बिस्तर पर जाते हुए दिन भर में होने वाली अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते। कोई नया कपड़ा ज़ेबतन फरमाते तो अल्लाह की हम्द बजा लाते। जब कभी अरसा बाद मौसम में गर्मा की बारिश होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर शुक्र से खुदा के हुजूर झुक जाता। आप अपने सर से कपड़ा वगैरह हटा देते और नंगे सर पर बारिश लेते और फरमाते, ये मेरे रब से ताज़ा ताज़ा आई है। कोई खुशी की खबर आती तो फ़ौरन खुदा के हुजूर सजदा में गिर जाते और सजदा तशक्कर बजा लाते। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और किबला रू होकर सजदा में गिर गए और बहुत लंबा सजदा किया, यहाँ तक कि हमें गुमान हुआ कि अल्लाह ताला ने शायद आपकी रूह कब्ज़ कर ली है। मैं आपके करीब हुआ तो आप उठ बैठे और पूछा, कौन है? मैंने अर्ज़ किया, अब्दुर्रहमान। फरमाया, क्या बात है? मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आपने इतना लंबा सजदा किया कि मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं अल्लाह ताला ने आपकी रूह तो कब्ज़ नहीं कर ली। आपने फरमाया, मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ताला आपके हक़ में फरमाता है कि जो आप पर दरूद भेजेगा मैं उस पर अपनी रहमतें नाजिल करूँगा और जो आप पर सलाम भेजेगा मैं उस पर सलामती भेजूँगा। ये सुनकर मैं अल्लाह ताला के हुजूर सजदा तशक्कर बजा लाया हूँ। अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी मक्का की फतह का मौका पर आप अपनी ऊँटनी पर बैठे थे और सर झुककर पालान को छू रहा था। आप सजदा तशक्कर बजा लाते हुए यह दुआ पढ़ रहे थे, ए अल्लाह तू पाक है अपनी हम्द और तारीफ़ के साथ।
हमारे प्यारे आका व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उसवाए हसना को सामने रखते हुए हमें भी हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बनने की कोशिश करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त हमें अल्लाह ताला ने अपनी सबसे बड़ी नेमत खिलाफत से नवाजा हुआ है, जो कि हकीकी रंग में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को अपनाए हुए हैं। अल्लाह ताला हमें खिलाफत और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए हमेशा शुक्र और हमदो सना के तराने गाने की तौफीक दे। आमीन। जज़ाकल्लाह हुज़ूर। ये दो, ये मुझे दे दो। उर्दू पढ़नी कहाँ से सीखी है? यहाँ पैदा हुए तुम? जी। अच्छा, बड़ी बारीक उर्दू पढ़ लेते हो। अच्छा, चलो बैठ जाओ। क्यों खलीक, किस तरह करना चाहिए शुक्र? शुक्र क्या होता है? सजदा में शुक्र क्या होता है? थैंक यू। हाँ, तो उसको तो वो बताएगा शुक्र क्या होता है। ये बास्केट वाला अल्लाह ताला का थैंक यू करना। शुक्र करना होता है कि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं, जो भी तुम्हारे फ़ायदे के लिए चीज़ें पैदा की हैं, जो तुम्हारी आसानियाँ दी हैं, तुम कपड़े अच्छे, हर बात में एक ये एहसास पैदा होना कि ये चीज़ें हमें अल्लाह ताला ने दी हैं, और उस शुक्रगुजारी के तौर पे अल्लाह ताला की हम्द करना, उसकी तारीफ़ करना, उसके आगे झुकना, उसका ख़्याल दिल में लाना कि अल्लाह ताला हमेशा हमें इन चीज़ों से, इन नेमतों से आइंदा भी नवाजता रहे, हमें आइंदा भी देता रहे। हाँ, हकीकी शुक्र इस तरह होता है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यहाँ लिखा इसने कि सल्लम के बारे में लिखा है ना कि एक दफ़ा मस्जिद में आए और सजदे में चले गए और लंबा सजदा किया, इतना लंबा सजदा किया कि लोग जो पास बैठे थे ना, उनको ख्याल हुआ कि कहीं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं फौत तो नहीं हो गए। इतने लंबा लंबा सजदा, इंतज़ार में बैठे बैठे तंग आ गए थे लोग भी। तो फिर जब करीब आए हज़रत अब्दुर्रहमान है, उन्हीं का जिक्र है ना, तो हाँ, तो भाई कौन है? मैंने कहा मैं हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र कर रहा था। उन्होंने कहा किस बात पे शुक्र कर रहे थे, याद है तुम्हें? कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल उनके पास आए थे, कह रहे थे कि अगर कोई तुम आप पर दरूद भेजेगा, आप भी उनके ऊपर अपनी रहमत और सलामती भेजना। अगर आप पे दरूद भेजेगा तो अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमत नाज़िल करेगा, और जो आप पे सलाम भेजेगा उस पर अल्लाह ताला कहता है मैं सलामती भेजूँगा। कुरान शरीफ में भी अल्लाह ताला कहता है ना कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजते हैं, ए लोगों, मोमिनों, मुसलमानों, तुम भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करो। जी।
تو اتنی بات پہ شکر گزاری جب یہ جبرائیل نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ پہ درود بھیجے گا اور سلام بھیجے گا میں بھی اس کو رحمتیں اور سلامتی نازل کروں گا، اس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے شکر کے گزاری کے طور پہ، اور اتنا لمبا شکر کیا۔ تو ہم روز چیزیں دیکھتے ہیں، تم لوگ چھوٹے بچے میرے سامنے بیٹھے، بڑوں کا بھی یہی حال ہے، جب جوانی میں قدم رکھتے ہو نا، ٹین ایج پہ پہنچتے ہو، تو ہر چیز پہ ضدیں شروع ہو جاتی ہیں، چڑچڑا، ماں باپ سے ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہیں، یہ بھی لینا ہے وہ بھی لینا ہے، بجائے ڈیمانڈس کے جو چیز اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس پہ شکر گزاری کیا کرو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا پہننے کو بھی دیا، کپڑے دیے، اچھا پڑھنے کے لیے اسکول مہیا کیا ہے، یہاں ہمیں اپرچونیٹیز ایسی ہیں، ایسے موقع ملتے ہیں کہ ہم اچھی طرح پڑھ سکیں۔ اس کے شکر گزاری یہ ہے کہ پڑھائی کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دو۔ دنیا میں بہت سارے غریب ملک ہیں جہاں اتنے غریب لوگ ہیں کہ بچے اسکول نہیں جا سکتے، فیس نہیں ادا کر سکتے اسکولوں کی ان کے ماں باپ۔ تو جب بچے 10 11 12 سال کے ہوتے ہیں نا تو ماں باپ کہتے ہیں جاؤ نوکری کرو، کوئی اخبار بیچنا شروع ہو جاتا ہے سڑکوں پہ کھڑا ہو کے، کوئی کسی کے ساتھ مزدور 13 سال کے بچے جو بلڈرز ہوتے ہیں نا، بنانے والے عمارتیں، ان کے ساتھ مزدوری کرنے لگ جاتے ہیں، کوئی اینٹیں اٹھا کے دے رہا ہے، کوئی سیمنٹ اٹھا کے دے رہا ہے، کچھ اور کوئی کام کر رہا ہے، کوئی گھروں میں جا کے کوئی جھاڑو دے رہا ہے۔ تو ہمیشہ حدیث میں آیا کہ جب جو دنیا کی چیزیں ہیں نا اس میں لالچ نہیں پیدا ہونا چاہیے، اس میں سے ہمیشہ اپنے سے چھوٹے کو دیکھو۔ یہ دیکھو کہ دنیا میں کتنے ہزاروں لاکھوں، بہت بڑی پرسنٹیج جو دنیا میں ہے نا ایسے بچوں کی ہے جن کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، جن کے ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے پڑھائی۔ گورنمنٹس جو ہیں وہ اتنے غریب ہیں کہ وہ اسکولوں کو فری ایجوکیشن مہیا نہیں کر سکتی۔ اس لیے دیکھو نا پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی، جہاں سے تم لوگ آئے ہو، وہاں لٹریسی ریٹ صرف 25% ہے، صرف پڑھے، اور بس 20-25% وہ لوگ ہیں جو صرف یا قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں یا اپنا نام لکھ لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بڑے ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بہت اچھا پڑھے ہوئے، کوئی گریجویشن کر لی، کسی نے زیادہ پڑھ لیا۔ یہاں تم لوگوں کو موقع مل رہے ہیں پڑھنے کے بھی، اچھی طرح رہنے کے بھی، تمہارے گھر اچھا، رہائش اچھی، کھانا اچھا، کپڑا اچھا، پڑھائی کا موقع۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری یہ ہے کہ تم لوگ اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ اس نے ہمیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم شکر کرو گے میرا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اس لیے ہمیشہ شکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تم لوگوں پہ، ایک تو احمدیوں پہ عموماً کہ اللہ تعالیٰ نے احمدی بچوں کو احمدی گھروں میں پیدا کیا جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مانا۔ پھر تم لوگ جو واقفین نو ہو، ابھی بہت سارے میچور ہو چکے ہو، داڑھی مونچھوں والے بھی ہو گئے ہیں یہاں، ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وقف نو کریں ان کے ماں باپ کو۔ اس بات پہ تم لوگوں کو ماں باپ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے تم لوگوں کو وقف نو میں شامل کیا تاکہ تم لوگ دین کی خدمت کر سکو، ٹھیک ہے۔ اور ایک تو ان کا شکر گزاری، پھر یہ ہے کہ اصل شکر گزاری تب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارو، نمازوں کی باقاعدگی ہو، قرآن شریف پڑھنے کی طرف باقاعدگی ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی طرف توجہ رہے۔ دیکھو نمونہ کیا دکھایا علیہ وسلم نے ہمیں کہ شکر گزاری کے طور پر اتنا لمبا سجدہ کیا کہ لوگ سمجھے پتہ نہیں خدا نخواستہ اب فوت ہو گئے۔ تو
اس طرح شکر گزاری کرنی چاہیے, درود بھیجنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ اپنی نعمتیں دے ہمیں. ٹھیک ہے جی. اور اپنی جو زندگی ہے اس کا ایک مقصد سمجھو کہ تم لوگ واقفین نو جو ہو, تم لوگوں نے اچھے اخلاق اختیار کر کے اپنا کر اپنی زندگیوں کو اچھا بنانا ہے, اچھی تعلیم حاصل کر کے اس تعلیم سے, اس پڑھائی سے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچانا ہے اور جماعت کو بھی فائدہ پہنچانا ہے اور اپنی قوم کو بھی فائدہ پہنچانا ہے. اس لیے جو بیچ میں ڈراپ ہو جاتے ہیں نا, پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں, جی ہم نے GCSE کر لیا, اب ہم کوئی چھوٹا موٹا اسکل کر سیکھ لیں, وہ نہیں ہے. وقفین اور خاص طور پر ان کے بڑے اونچے گول ہونے چاہیے, بہت آگے جانا چاہیے ان کو پڑھائی میں بھی. یہاں خاص طور پہ رہنے والوں کو موقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ شکر گزاری صحیح ہے. اس کے بعد پھر دین کی خدمت کرنا. آوارہ لڑکوں کی طرح بازاروں میں لڑکوں کی طرح نہ پھرتے رہو. میں نے دیکھا ہے بعض لڑکے یہاں اپنے انگریز دوست لڑکوں کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں تو سڑک پہ چلتے ہوئے, فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے اتنی چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہوتی ہے, کشتیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں. یہ احمدی لڑکوں کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. ایک با اخلاق ہونا چاہیے, اور سڑک پہ چلتے ہوئے جو راستے کے حق ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ راستوں کے حق ادا کرو. وسلم نے فرمایا, صحابی نے پوچھا کہ کس طرح حق ادا کریں؟ انہوں نے کہا راستوں کے حق یہ ہیں کہ جو راستے پہ جاتے ہوئے لوگوں کو سلام کرو, کسی کو تکلیف نہ دو. راستوں میں پڑی ہوئی اگر کوئی چیز دیکھو جو کسی کو تکلیف کا باعث بنے, اس کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دو. اور کوئی دیکھ کے تمہیں یہ نہ کہے کہ یہ کیا بےہودہ حرکتیں کر رہے ہیں سڑک پہ, فٹ پاتھ پہ ہیں. تو یہ راستوں کے حق ہیں جو واقفین نو بچوں کو سمجھنے چاہیے, جو 14-15 سال کے ہو گئے ہو تم. اب آئندہ اگلی کلاسوں میں جاؤ گے, بڑے ہو گئے, خدا بلندیاں میں جاؤ گے, وہاں مزید اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا. تو یہ ہے صحیح وقف نو کا حق اور شکر گزاری کا حق. سمجھ آئی؟ کیوں سر فراز محمود تمہیں بھی سمجھ آئے گی؟ جی حضور. کیا سمجھ آئی بتاؤ مجھے. کہ ہمیں اب ہم وقف نو بچے ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں ڈفرینٹ ہونا چاہیے, اور ایسے ہمیں ایک ایگزامپل سیٹ کرنا چاہیے دوسرے لوگوں کے لیے. بالکل. سڑک پہ جب ہم چل رہے ہوتے ہیں ہمیں لوگوں سے سلام کرنا چاہیے جو ہم جانتے ہیں. آپس میں لڑکوں میں جو ہوتا ہے نا چھیڑ چھاڑ, کشتیاں شروع ہو جاتی ہیں, وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. جی. یہاں لڑکوں کو عام عادت ہوتی ہے نا, کوئی کسی کے کاندھے پہ چڑھ کے چھلانگیں مار رہا ہوتا ہے, کوئی کسی طرح آگے آنے والے کو, ادھر سے لڑکے آ رہے ہیں شرارتیں کرتے ہوئے, ادھر سے کوئی بیچارہ بوڑھا آدمی آ گیا, پتہ نہ لگا ایک دم موڑ پہ ہیں, وہ چھلانگیں لگانے والا لڑکا ایک بوڑھے آدمی کے اوپر جا پڑا ہیں, وہ بیچارہ گر گیا ہیں, اس کو چوٹ لگ گئی, ان کی شرارت ہو گئی ہیں. اس قسم کی چیزیں جو ہے نا نہیں ہونی چاہیے. اچھا, اور بشیر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ حضور آپ کی اجازت سے میں قصیدے کے چند شعر پڑھ سکتا ہوں؟ پڑھ دو. زبان نہیں یاد کیا ہے حضور؟ لکھے ہیں, کچھ لکھے ہیں. یا رب صلی علی نبیک دائما فی هذه الدنیا وبعث ثانی انی لقد احیط من احیائه واہن لإعجاز فما احیانی یا سیدی
السبوق وسيد الشجعان يا حب إنك قد دخلت محبة في مهجتي ومداركي وجناني في مهجتي ومدهركي وجناني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني في هذه الدنيا وبعث ثاني. جزاكم الله. تو یہ بتاؤ کہ آج کون ریگولرلی کون روزانہ صبح اٹھ کے تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کی؟ بہت تھوڑے ہیں. ساروں کو چاہیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا. نماز تو پڑھتے ہو نا فجر کی؟ بس پھر اس کے بعد تلاوت کیا کرو، چاہے ایک رکوع پڑھو. اب تم لوگ بڑے ہو رہے ہو، اپنے آپ کو ابھی سنبھال لو گے تو سنبھل جاؤ گے. اور السلام علیکم. وہ آپ نے کہا تھا کہ ہم کو ہائی لیولز پہ ہم کو ایم کرنا چاہیے، تو آپ نے کہا تھا کہ ہم کو ہائی لیولز پہ ایم کرنا چاہیے، مطلب ڈاکٹر بننا، ایسی چیزیں. تو اگر ہم بہت ساری چیزیں بننے کے لیے، اچھا اگر ہم جامعہ جا رہے ہیں تو پھر بھی ہم مطلب اے لیولز کر رہے ہیں اور ایسی چیزیں. اگر ہم جامعہ جا رہے ہیں تو ہم اے لیولز کر رہے ہیں ایسی اور ایسی چیزیں. اے لیولز؟ جی کورسز. جامعہ کے لیے تمہاری ایک عمر ہے، ایج لمٹ ہے جس میں وہ ایڈمیشن دیتے ہیں. جی. اور منیمم کوالیفیکیشن ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے تمہیں؟ وہ GCSE کے بعد لے لیتے ہیں. تو تمہارا وہی جامعہ جاؤ گے تو وہ جامعہ بھی تو آگے دینی تعلیم کے لیے آگے تعلیم ہے نا، ہائر گول نہیں ہے نا. ٹھیک. جامعہ والے بھی پڑھائی ہے، اے لیول تو دنیاوی پڑھائی تو صرف نہیں ہے نا. جی دھنیہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی حضور میں سوال پوچھنا تھا. میرا سوال ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک طوطا شکار کر کے لے کے آئے تھے، تو حضرت مسیح موعود نے کہا کہ یہ حلال ہے، لیکن کوئی اینیملز ہوتے ہیں جو خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں، تو یہ اب طوطا حرام ہے یا حلال ہے؟ آپ تو بتا رہے ہو، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ دوسرے طوطا جو ہے مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. یہ نہیں کہتا حلال ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، بعض جانور حرام تو نہیں ہوتے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جانور کو مارا جائے. بعض جانور پرندے جو ہیں خوبصورتی کے لیے بھی ہوتے ہیں. طوطا جو ہے وہ اس طرح حلال نہیں ہے مکروہ، کیونکہ وہ ہر چیز بھی کھاتا ہے. دوسرے یہ ہے کہ وہ جو واقعہ ہے میرا خیال ہے طوطا نہیں تھا، کوئی چھوٹی چڑیا یا اس قسم کی چیز تھی جس پہ کہا تھا کہ چیزیں حلال ہوتی ہے ہر چیز، لیکن ہر چیز مارنے کے لیے نہیں ہوتی. بعض چیزیں حلال بھی ہوتی ہیں. وہ طوطے کے بارے میں تھا، چڑیا تھی. طوطے کے بارے میں یہ تھا کہ یہ مکروہ، حرام تو نہیں اس کو کہہ سکتے، لیکن بعض پرندے خوبصورتی کے لیے بھی ہوتے ہیں. جہاں تک مجھے اس واقعے کو یاد ہے مجھے. بتاؤ. السلام علیکم حضور. میں نے بھی ایک سوال پوچھنا تھا جلدی سے کہ یہ منارۃ المسیح کیوں بنایا گیا تھا؟ کیوں بنایا گیا تھا؟ حدیث میں ہے نا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح موعود آئے گا تو دمشق کے مشرق میں منارے کے اوپر اترے گا. تو وہ حدیث کو ظاہری الفاظ میں پورا کرنے کے لیے
حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مینارے کی بنیاد رکھی تھی تاکہ ظاہری طور پہ بھی ایک شکل پوری ہو جائے کہ یہاں مسیح موعود قادیان میں. اگر اب ویسے تم لکیر کھینچو نا، اب تو دنیا نے بڑے واضح نقشے ہو گئے ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی لوگ نکال لیتے ہیں کہ دمشق سے اسٹریٹ لائن کھینچو ایسٹ کی طرف اگر لے کے جاؤ تو عین قادیان کے اوپر آ جاتی ہے. ہاں تو وہ اس لیے اس کو پورا کرنے کے لیے نا، ایک ظاہری شکل پوری کرنے کے لیے بھی انسان نے شروع کروایا تھا. کچھ 6 فٹ کے قریب میرا خیال ہے بنا تھا کی زندگی میں. پھر خلافت ثانیہ میں باقی مکمل ہوا اس خلیفہ ثانی کے زمانے میں. ہاں اس حدیث کو پیش گوئی کو پورا کرنے کے لیے، حدیث کو پورا کرنے کے لیے ایک نشانی ہے مسیح موعود کی آمد کے ساتھ منارۃ المسیح کی، سفید مینارے کی. ٹھیک ہے. اور وہ پیچھے السلام علیکم حضور. حضور میرا سوال تھا کہ اگر وطر پڑھتے دعائے قنوت بھول جائے پڑھنا تو کیا پڑھنا چاہیے؟ پھر بھول گئے تو بھول گئے، اللہ تعالیٰ نے بھولنے کے لیے کوئی جرمانہ تو نہیں کہا ہوا ہے. اگر بھول جاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یاد کر کے پڑھ لو تو بہتر ہی ہے. ویسے اگر کبھی بھول جاؤ تو کوئی اس کے یہ نہیں ہے کہ ضرور سجدہ صاحب بھی کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے، کوئی نہیں. ہاں السلام علیکم حضور. حضور ہم ایولیوشن میں بلیو کرتے ہیں؟ ہم ایولیوشن میں بلیو کرتے ہیں؟ ہاں ایولیوشن ہے، لیکن وہ ایولیوشن ہے جو ڈارون کی تھیوری میں پیش ہوتا ہے. ہاں جی، اس ایولیوشن میں بلیو نہیں کرتا جو ڈارون اپنا نظریہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. تم نے اگر اس کے لیے مزید ڈیٹیل میں ابھی تو وقت بھی نہیں جانے کا، حضرت مسیح رابع نے جو تم لوگوں کے لیے، کیونکہ انگلش میں موجود ہے، ویسے تو خلیفہ ثانی نے بھی اس کو کافی بیان کیا ہوا ہے. کتاب جو ہے نا ریولیشن ریشنیلٹی ہے، اس کا میرا خیال ہے چیپٹر 5 ہے، اس کو پڑھو. اس میں تمہیں سارا یہ جو اسلامک کانسیپٹ ہے نا وہ سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے. تم 15-16 سال کے ہو گئے، تم پڑھ سمجھ سکتے ہو اس کو. ٹھیک ہے. تو اس میں 5واں چیپٹر ہے میرا خیال ہے. آج کل سائنس میں وہی سکھاتے ہیں ڈارون کے بارے میں. ہاں تو ڈارون کے بارے میں آج کل مضمون بھی کافی آ رہے ہیں. نیشنل جیوگرافک میں بھی آیا ہے، انٹرنیٹ پہ بھی آ رہا ہے. ویسے نیشنل جیوگرافی رسالہ میرے پاس آتا ہے، اس میں بھی ہے. ایک اس کو پروو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی تھیوری کو کہ جی وہ بالکل جائز ہے کہ وہ 2 بیٹل لے کے، جو بیٹلس کی شکلیں ہیں کہ وہ دیکھو جی یہ چھوٹا تھا، اس کو یہ ایسے موسم میرا ایسی حالات میں سروائیو کر گیا، اس کو سروائیو کرنے کا موقع نہیں ملا تو جو اسٹرانگ تھا ہیں تو اصل میں تو سروائیول آف دا فٹسٹ والا اصول چل رہا ہے نا. تو وہ جو ہے وہ ساری باتیں ہیں کہ وہ کیڑا تھا، کیڑا بن کے پھر وہ یوں کر گیا کچھ سمجھ تو نہیں آتی. پھر اس کے ایولیوشن سے ان کیڑوں سے انسان کس طرح بن گیا. باقی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ سبزہ جو ہے انسان کی زندگی لیے پیدا کیا گیا زمین پہ، گرینری آئی، اس میں پھر زندگی پیدا ہوئی، پھر اس زندگی سے آگے مختلف زندگیاں چلیں، اس میں کیڑے بھی آئے، جانور بھی آئے آگے انسانوں کی. لیکن یہ کہنا ان کیڑوں سے انسان تک پہنچ گئے وہ غلط ہے. وہ ایولیوشن تھیوری جو ہماری اسلامی تھیوری نا، اس میں تم پڑھ لو تفصیل میں آ جائے گی. چلو اب 2 بج گئے، وقت نماز کا ہو گیا. چلو کوئی چھوٹا سا سوال ہے تو کر لو. السلام علیکم حضور. میں نے پوچھنا تھا انٹرسٹ ریٹ حرام کیوں ہے؟ انٹرسٹ ریٹ حرام کیوں ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو یہ حرام ہے اس لیے حرام ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز میں تمہاری محنت نہیں لگ رہی، نہ تم کام کر رہے ہو نہ محنت کر رہے ہو، اور پھر پہلے سے ایک دنیا میں ایک اصول ہے کہ تمہیں پروفٹ بھی ہوتا ہے لاس بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو جب تم انویسٹ کرتے ہو
تو تمہیں یہ سوچ کے انویسٹ کرنا چاہیے کہ اس میں پروفٹ بھی ہو سکتا ہے، لاس بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر تم یہ کہو کہ میں یہ انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، مجھے اس میں صرف پروفٹ ہی پروفٹ آئے اور اتنا فکس پروفٹ مجھے ملے، تو وہ جو قانون قدرت ہے اس کے تم خلاف بات کر رہے ہو. اس لیے کسی بھی جب فکس کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں کیا پتہ کہ اس میں تمہیں کیا ملنا ہے، منافع ملنا ہے کہ نقصان ملنا ہے. لیکن تم پہلے فکس کر کے اپنی آپ کو محفوظ کر لیتے ہو، سیکیور کر لیتے ہو، اور جس جگہ تم پیسہ لگا رہے ہو اس کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہو. اس لیے آخر تم جب انٹرسٹ لیتے ہو تو کسی کو نقصان پہنچا کے لیتے ہو نا. ٹھیک ہے، ایک فکس کر لیتے ہو. اگر یہ کہو نا تم نے اگر مثلاً کسی کو لون دیا، جو تیسری دنیا کے ملک ہیں وہاں وہ لوگ لون دیتے ہیں، مثلاً بعض لوگ بینکس نہیں بلکہ انڈیویجول بھی لوگ دیتے ہیں لون، تو پہلے فکس کر لیتے ہیں کہ اچھا تم جب ریفنڈ کرو گے تو اس پہ تم 10% یا 20% ہمیں واپس کرو گے. ٹھیک ہے. اور وہ بیچارہ آدمی جب لے رہا ہوتا ہے قرض وہ کسی مجبوری سے لیتا ہے. اگر مثلا اس نے اپنے کسی مریض کو علاج کروانے کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے کسی سے قرض مانگا مجھے پیسے دو، میں نے ڈاکٹر کی فیس دینی ہے، تو پیسے دینے والا کہہ دے کہ نہیں تم ٹھیک ہے میں پیسے دیتا ہوں لیکن جب تم مجھے واپس کرو گے تو 20% ایکسٹرا کرو گے. اس بیچارے نے تو اس میں کوئی کمائی نہیں نہ کی. بہت ساری دنیا میں جو سود کا نظام پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے، تیسری دنیا وہ اس طرح بھی ہے، کچھ کمائی نہیں کی لیکن اس پہ سود دے رہے ہو تم. ٹھیک ہے. آج کل کی دنیا میں تم بینک سے لون لیتے ہو کہ میں نے کار خریدنی ہے یا میں نے فرنیچر خریدنا ہے، اب اس پہ تمہاری کوئی انکم تو نہیں جنریٹ کر رہے، تم کرتے ہو نہیں نہ کرتے، پھر اس پہ کیوں انٹرسٹ زیادہ دو تم. ٹھیک ہے، اگر تم نے لیا تو اس پہ اتنا دے دو. تو یہ جو سارا سسٹم ہے نا وہ ایسا ہے جو قانون قدرت کے خلاف ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام بنایا ہے، قرار دیا ہے، کیونکہ یہ تمہیں پھر اتنا بڑھتے بڑھتے اس سٹیج پہ پہنچ جاؤ گے تمہیں بالکل لے ڈوبے گا. ساری جو اکانومی آج کل دنیا کی اکانومی ساری شٹر ہو کے رہ گئی، اس لیے ہوئی ہے نا کہ انٹرسٹ پہ لیتے رہے لوگ، خرچ کرتے رہے، یہ پتہ نہیں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے. آخر اللہ تعالیٰ نے کہا اس طرح جس طرح چپیڑے مار رہا ہوتا ہے نا کسی منہ پہ شیطان والا، وہی حال ہو جاتا ہے جو سود کھانے والوں کا. پھر چلو السلام علیکم.